بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری خواتین، آپ حضرات کے لیے بہت بہترین ویڈیو لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ میرے عزیزوں، آج ہم آپ کو اپنے ویڈیو کے مادھیم سے بتائیں گے کہ وہ کون سے 10 لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ آپ نے تھمبنیل پر پڑھا ہوگا اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمیں آج کون سے موضوع پر بات کرنا ہے، کون سے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ بہت پیارا یہ موضوع ہے اور آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سے ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، ان سے محبت نہیں فرماتا، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ تو دیکھیے، میں آپ کو یہ بات آج پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دھیان سے سنیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ بہت کامیاب ویڈیو ہے، آپ حضرات کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی کامیاب ثابت ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھنے کے بعد اپنی زندگی پر نظر ڈالیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ باتیں موجود تو نہیں ہیں، کہیں ہم ان 10 لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اگر آپ بھی ان 10 لوگوں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں، آپ کا نمبر بھی آ جاتا ہے، تو وہ کام میں بتانے والا ہوں کہ جس کے اندر بھی وہ کام ہوں گے جو اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام جس شخص کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں میں آج اپنے ویڈیو کے مادھیم سے آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ آپ محبت کے ساتھ سنیے، دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے اور غور کیجئے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا؟ وہ 10 لوگ ہیں۔ نمبر 1، فسادی جو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، جھگڑا کروانے والے لوگ ہیں، چغل خوری غیبت کرنے والے لوگ ہیں، ہر طرف برائیاں کرنے والے لوگ ہیں، مرد ہو یا عورت، تو اللہ تعالیٰ فسادی کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ اب فساد کیا ہوتا ہے کہ یہاں کی بات سنی تو اس سے کہہ دی، اس کی بات سنی تو اس سے کہہ دی، ان میں جھگڑا ہو گیا، تو یہ ہے فساد۔ کہیں کسی کو چڑھا دیا کہ وہ تیری برائی کر رہا تھا، اور اس سے کہہ دیا وہ تیری برائی کر رہا تھا، اب آپس میں دونوں کو لڑوا دیا، تو یہ فساد پھیلانا ہے۔ یا ایک بھائی سے دوسرے بھائی کی برائی، دوسرے بھائی سے دوسرے بھائی کی برائی، یا دونوں بہنوں میں آپس میں ایک عورت نے دونوں بہنوں میں لڑائی کروا دی، دونوں بھائیوں میں لڑائی کروا دی، دونوں خاندانوں میں لڑائی کروا دی، یا رشتہ داریوں میں لڑائی کروا دی، تو یہ ہے فساد پھیلانا، اس کو کہتے ہیں فساد۔ تو فسادی کو، فساد پھیلانے والے کو، رخنہ ڈالنے والے کو، جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ میرے عزیزو، ظلم کیا ہے؟ ظلم بہت طریقے کے ہیں۔ کوئی اگر مالدار ہے، طاقتور ہے، تو کسی غریب پر ظلم کرتا ہے، کسی غریب کو تکلیف دیتا ہے، اس کو ستاتا ہے۔ کبھی اگر کسی غریب کا کھیت اس کے کھیت کے برابر میں ہے تو اس کی کبھی مینڈ چھاٹ لیتا ہے، کبھی اس کا کھیت جوت لیتا ہے،
کبھی اپنے کھیت میں اسپرے کرتا ہے، دوائی کرتا ہے، تو اس کے کھیت میں دوائی لگنے والی نہیں ہوتی ہے، اس کے کھیت میں دوسری کھیتی ہے، اس کے کھیت میں دوسری کھیتی ہے، تو یہ اپنے کھیت میں جب اسپرے کرتا ہے تو برابر والے کے میں بھی کر دیتا، اس کی فصل بھی مر جاتی، کیونکہ اس کی فصل اور ہے، اس کی فصل اور ہے، اس کی فصل کو دوا کی ضرورت ہے، اسپرے کی ضرورت ہے، اور برابر والا جو پڑوسی غریب پڑوسی ہے اس کی فصل ایسی ہے کہ اس کو اسپرے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسپرے مار دی جائے گی تو اس کی فصل ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گی، کام اس کا خراب ہو جائے گا، فصل اس کی برباد ہو جائے گی۔ تو کوئی بعض ایسا بھی شخص ہوتا ہے، حسد کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے اپنے غریب مسلمان بھائی پر کہ اس کی فصل کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ ظلم ہوا، اور دوسرا ظلم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی طاقتور ہے اور پڑوسی غریب ہے تو اس کو جو ہے کبھی بھی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کبھی بھی گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کسی بات کو لے کر اس کو ستاتا ہے، کبھی کسی بات کو لے کر اس کو ستاتا ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کو ستانا یہ ظلم کہلاتا ہے، تو یہ ظالم ہے، تو اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہ ظلم ہے، اور دوسرا ایک ظلم یہ بھی ہے کہ کسی انسان نے کوئی جانور رکھا ہے، مثال کے طور پہ گھوڑا ہے، گھوڑے کی سواری کرتا ہے، یا پھر اس نے گدھا یا خچر یا کوئی سواری کا جانور اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، یعنی کوئی سا بھی جانور ہو سواری کرنے والا، یعنی ریتا بجری ڈھونے والا ہو یا مٹی ڈھونے والا کوئی جانور ہے، یا ویسے ہی سامان لانے آنے جانے والا کوئی جانور ہے، سامان لے کر کے آتا ہے، تو اس کی حیثیت، اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر وزن لاد دینا، اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ، اس کی اوقات سے زیادہ اس کے اوپر وزن لاد دینا، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لینا، یہ بھی ظلم ہے۔ ایک جانور، ایک اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا مالک میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے۔ میرے نبی کی وہ شان ہے، آقا کریم کی وہ شان ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر آتے ہیں، کوئی پریشانی اگر ہوتی ہے تو اس پریشانی کو لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، اس کا حل، اس کا توڑ بتا دیجئے، اس کی دوا بتا دیجئے، اس کا کوئی علاج بتا دیجئے۔ تو میرے عزیزو، جانور آتا ہے، اونٹ آتا ہے، کہتا ہے میرا مالک میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس مالک کو بلایا اور کہا کہ تمہارا اونٹ کمزور ہے، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لو، تو اگر تم کام لوگے تو سمجھ لو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، ایسا کرنا، یہ عمل تمہارا بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اس عمل کو چھوڑ دیجئے، بلکہ یہ کریے کہ جتنی اس کے اندر طاقت ہے اس کی طاقت کے حساب سے اس سے کام لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی طاقت کے اعتبار سے اس سے کام لے، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لے ورنہ تیری آخرت، یعنی اب تو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، اس لیے منع فرمایا کہ یہ گناہ ہے، اور جب گناہ ہوتا ہے تو آخرت خراب ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جانور سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو ستانا، کسی غریب کو مارنا، پریشان کرنا، یہ بھی ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 3، حد سے تجاوز کرنے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، یعنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے مزار پہ ہم جاتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ و رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اولیاء اکرام کو ہم ماننے والے ہیں، صحابہ اکرام کے ہم شیدائی ہیں، پنجتن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، حضرت فاطمہ زہرا اور ان کی تمام اولاد کی محبت، اور قیامت تک ہمارے دلوں میں وہ محبت برقرار رہے گی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن
اگر کوئی انسان مزار پہ جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں سجدہ کر دیتا ہے تو یہ حد سے گزرنا ہو جائے گا. اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مزار پہ جائے تو مزار سے 4 قدم دور ہٹ کر فاتحہ خوانی کرے اور فاتحہ خوانی کر کے واپس آ جائے. فاتحہ خوانی کرے، ایصال ثواب کرے، دعا مانگے، ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کو دور کرنے کی دعا مانگے اللہ سے. تو اگر کوئی انسان سجدہ کر لیتا ہے وہاں جا کر تو یہ ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہو جائے گا. اور اگر عبادت کا سجدہ کر لیا، عبادت سمجھ کے کیا تو کفر ہو جائے گا، ورنہ حرام تو ہے ہی ہے. تو حد مزار پہ جانا، سجدہ کرنا ہے نا، تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے. اور کسی کی کوئی بیوی ہے وہ زیادہ بولتی ہے، ہر ٹائم بڑ بڑ کرتی رہتی ہے، بولنے کی عادت ہے زیادہ، تو یہ حد سے زیادہ بولنا یہ جہنم میں لے جاتا ہے، یہ جہنمی کام ہے، گناہ کا کام ہے. تو طریقہ کار بدلنا چاہیے، وہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ جو طریقہ آقا کریم کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حد سے تجاوز کرنا، محبت جو اللہ نے جو حد قائم کی ہے محبت کرنے کی، اس حد کے اندر محبت کرنا ہے. اللہ والوں کے لیے بتا دیا اللہ نے کہ ایسے محبت کرنا ہے. تو اب محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کرنے لگیں. اگر آپ اللہ کے ولیوں کی عبادت کریں گے تو پھر اللہ ہے عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی مستحق عبادت ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے. تو اگر اللہ کو چھوڑ کر کوئی بندہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ حد سے گزرنا ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ محبت کرنا اللہ کے ولیوں سے، میرے ولیوں سے، میرے دوستوں سے، ہے نا، میرے دوستوں سے، میرے نبی سے محبت کرنا. تو محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سجدہ کرنے لگیں، عبادت کرنے لگیں. عبادت کریں گے، سجدے کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. تو نہ اللہ کی بات پر عمل ہوگا، نہ رسول اللہ کی بات پر عمل ہوگا، نہ اولیاء اکرام کی بات پر عمل ہوگا. تو ہمیں اولیاء یعنی اللہ و رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہے اور اولیاء اللہ کے فرامین پر عمل کرنا ہے، تبھی ہماری کامیابی ہے. تو حد سے گزرنا، تو حد سے گزرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. نمبر 4، تکبر کرنے والا. کوئی تکبر کرتا ہے، کسی کو اللہ نے دولت دے دی، اچھا مکان دے دیا، زمین جائیداد دے دی، تو وہ تکبر کرنے لگا، یار میرے پاس تو گاڑی بھی ہے، میرے پاس تو اچھا مکان بھی ہے، زمین جائیداد بھی ہے، اور میرے پاس کار بھی ہے، میرے پاس ٹرک بھی موجود ہے، میرے پاس کام کرنے والے نوکر بھی موجود ہیں، سواریاں، سفر کرنے والی سواریاں بھی میرے پاس موجود ہیں، میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، بہت سارا ساز و سامان میرے پاس موجود ہے، بہت سارا سرمایہ موجود ہے. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ذلیل انسان ہے، بیکار انسان ہے. دوسرے کو ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا اپنے آگے، تو یہ تکبر کرنا ہے. تو تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے، بلکہ ارادہ یہ ہونا چاہیے، یہ نیت رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے، اس میں میرے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، بس یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اللہ نے میرے اوپر فضل فرمایا اور مجھے دولت عطا فرما دی، دولت سے نواز دیا، زمین جائیداد سے نواز دیا، اولاد سے نواز دیا، تمام ساز و سامان سرمایہ سے اللہ نے نوازا. یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے اور رسول کی یہ عنایت ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے، میں اس لائق نہیں تھا. تو اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے دیا، یہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. یہ ارادہ رکھو، یہ نیت کر لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں، تمہاری اولادوں میں، تمہاری جانوں میں برکت دے گا، ایمان کی حفاظت فرمائے گا. تو نمبر 4، تکبر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. نمبر 5، اسراف کرنے والا. اسراف کرنے والا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی پانی کی ضرورت تھی 1 بالٹی خرچ کرنے کی، اور یہ اس نے خرچ کر دیا 5 بالٹی. 1 گلاس پانی خرچ کرنے کی ضرورت تھی، اس نے کر دیا 10 گلاس خرچ. 1 گلاس خرچ کرنے کی ضرورت تھی، کہیں کہیں 3 گلاس، 2 گلاس. تو اسراف کرنا،
ہے نا، یہ فضول خرچی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو فضول خرچی نہ کریں، ہاں بیوی بچوں پر خرچ کریں، ماں باپوں پر خرچ کریں، بہن بھائیوں پر خرچ کریں، مسجد مدرسے میں خرچ کریں، جو جائز جگہیں ہیں ان پر خرچ کیجئے، ناجائز طریقے سے پیسے کو خرچ نہ کیجئے، اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کیجئے۔ ضرورت سے زیادہ آپ نے خرچ کیا تو یہ فضول خرچی ہو جائے گی، اور فضول خرچی کرنے والا، اسراف کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ 5 باتیں ہو گئی، یہ 5 لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 6، امانت میں خیانت کرنے والا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی نے کوئی چیز دی رکھنے کے لیے، اس میں خیانت کر دی، خائن بن گئے، تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو وعدہ پہلے تو کرو مت، ولا تقول، وہ اللہ فرماتا ہے ولا تقولون لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، تو اللہ نے فرمایا تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے، تو تم وہی کہو جو تم کر سکتے ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے، یہ رب کا فرمان ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ تم وہی بولو جو تم کر سکتے ہو، اپنی حیثیت سے زیادہ نہ بولو۔ جو تم کام کر نہیں سکتے اس کو مت کہو، جو وعدہ تم نبھا نہیں سکتے اس وعدے کو، وہ وعدہ کسی سے عہد وہ وعدہ مت کرو۔ تو وعدہ خلافی کرنے والا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 8، گھمنڈ کرنے والا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ گھمنڈ کرنا، اب دیکھیے ابلیس نے گھمنڈ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارک بنایا، اور اللہ نے فرمایا تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا ارشاد فرمایا، تمام، تو سب نے سجدہ کیا۔ تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا فرمایا، سب نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر وکانا من الکافرین، لیکن ابلیس نے نہیں کیا سجدہ، اور اس نے انکار کر دیا اور کافر ہو گیا۔ سمجھے آپ؟ تو تمام فرشتوں نے، ملائکہ نے سجدہ کیا حضرت آدم کو، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا، وکانا من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو تکبر کرنے والا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 9، ناشکری کرنے والا، ناشکری کرنے والی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، کہتی ہے کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں نہ رات کو نیند ہے نہ دن کو چین ہے، میں نے کپڑے کبھی نہیں پہنے، میں نے کھانا کبھی ڈھنگ سے نہیں کھایا اس گھر کے اندر، تو یہ ناشکری ہے۔ تو اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اللہ تیرا شکر ہے، جو بیماری دی ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر کام میں اللہ بیماری بھی دیتا ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کوئی مصیبت دیتا ہے، کوئی پریشانی آزمائش میں ڈالتا ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اس میں بھی ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو نمبر 9، ناشکری کبھی مت کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 10، اترانے والا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، اترا کر چلتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو علم دے دیا، مولوی بنا دیا، تو اترا کے چل رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ مسئلے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، مجھ سے تو عربی بہت آتی ہے، مجھ سے تو علم فقہ بہت آتا ہے، میں تو یہ ہوں اور میں تو وہ ہوں، اور میں تو ایسا ہوں اور میں تو ویسا ہوں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے علم دیا، یہ تیرا کرم ہے، یہ اللہ تو نے مجھے آواز سے نوازا، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا، میں تو اس لائق نہیں تھا، یہ تو تیرے نبی کا صدقہ ہے، اور اللہ تیرا کرم، یہ تیرے کرم کی بات ہے، تیرے فضل کی بات ہے کہ تیرے کرم نے، تیرے فضل نے اور اپنے نبی کے صدقے میں تو نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا، اپنے نبی کے صدقے میں تو نے مجھے قاری قرآن بنا دیا، عالم قرآن بنا دیا، مفتی قرآن بنا دیا، یہ اللہ تیرا کرم ہے، تو زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اتراتے ہوئے، دیکھتے ہیں ذرا سا علم اگر آ گیا تو بس مت پوچھئے ان کی بات، وہ کسی کو
دوسرے لوگوں کو بالکل حقیر سمجھتے نہیں، ارادہ یہ رکھنا چاہیے اللہ مجھے مسلمانوں کا خادم بنا دے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کہ اللہ مجھے مسلمانوں کا خادم بنا دے، مجھے مسلمانوں کے خادموں میں اٹھانا، تب بھی میدان محشر میں چمکتے دھمکتے ہوں گے آپ، اور آپ کو جنت کا پروانہ مل رہا ہوگا۔ لیکن آپ نے اگر گھمنڈ کر لیا، تکبر کر لیا، تو نہ آپ یہاں کے ہیں اور نہ وہاں کے ہیں۔ اور اترائے آپ اگر اپنے علم پر اترائے یا اپنی طاقت پر اترائے، یہ تو ان کی بات رہی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ اب یہ ان کی بات میں بتا رہا ہوں جو ان پڑھ طبقہ ہے، کہ ذرا سی دولت مل گئی، ذرا سی اللہ نے طاقت دے دی، لمبا چوڑا جسم بنا دیا، تو پھر اترا کے چل رہے ہیں زمین پر، اترا کے چل رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اترانا نہیں ہے۔ تو نمبر 10، اترانے والا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ 10 باتیں میں نے بتائی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کے اندر تو یہ بات نہیں پائی جاتی ہیں، اگر پائی جاتی ہیں تو ان بری باتوں سے توبہ کر کے اچھے راستے پر آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔